اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اہل کتاب یعنی یہود، یشترون الضلالہ، وہ خریدتے ہیں گمراہی، ویریدون، اور ساتھ یہ بھی ارادہ کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تضلوا السبیل، کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کام بنانے والا، کارساز۔ وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ یحرفون الکلمہ، جو تحریف کرتے ہیں کلمات کی، تبدیل کرتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کی جگہ سے، ان کے ٹھکانے سے۔ ویقولون، اور کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سن لیا آپ کی بات، وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی، سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ واسمع، آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمع، اور آپ سنائے نہیں جائیں گے، ہماری سنیں، آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ وراعنا، اور راعنا کا جو لفظ ہے، ہماری رعایت کریں، یہ لین، منہ موڑ کر نرمی کے ساتھ، لین بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کر یہ لفظ ادا کرتے ہیں، یعنی راعنا کی جگہ راعینا کہتے ہیں، جس سے معنی بدل جاتا ہے۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں عیب نکالتے ہیں۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ لوگ، قالو، اس طرح کہتے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، واسمع، آپ بھی سنیے، وانظرنا، اور ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، لکان خیر لہم، البتہ یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واقوم، اور درست بات ہوتی۔ ولیکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون، اب ان یہودیوں میں سے ایمان نہیں لائیں گے، الا قلیلا، مگر تھوڑے لوگ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 44، 45 اور 46، 3 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، اور آج ان آیات کے درس کا دوسرا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کل کے درس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمارے دشمن تھے، اللہ نے وضاحت کر کے قرآن مجید میں بتا دی۔ ایک تو شیطان دشمن ہے، بار بار اللہ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا، اللہ تعبد الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، چھپا ڈکا دشمن نہیں ہے، سامنے ہے، بالکل واضح دشمن ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائی ہیں کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو ایسے دشمن سے بھی محتاط نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اہل کتاب کی مکاری اور اسلام دشمنی کا ذکر فرمایا، اور اس کے 2 مقصد میں نے کل بیان کیے تھے، کہ ایک تو اہل اسلام کو یہ بتایا جائے کہ یہود و نصارہ بھی ان کے شیطان کی طرح دشمن ہیں، ہمیشہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو محتاط رہ کر اپنے دشمن سے دفاع کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام جو ہیں، مسلمان، وہ یہود و نصارہ میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو ان کی بیماریاں ہیں روحانی، جو ان کی خصلتیں ہیں، جیسے بخل، حسد، تحریف، کتمان حق، تو یہ ساری بیماریاں، ان سے بھی محتاط رہو کہ کہیں یہ تمہارے اندر بھی نہ آ جائے۔ اب ان اہل کتاب کی جو علمی خیانتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الم ترى، حضور کو فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یہ دیکھنا، حالانکہ حضور تو بعد میں آئے ہیں، تو پہلے تورات جب
اتری انجیل اتری اس وقت حضور تو نہیں تھے، تو یہ اس کو کہتے ہیں علمی رؤیت، یعنی آپ کے علم میں آ گیا۔ بعض دفعہ آدمی کسی چیز کو جاننے سے تو علم حاصل کرنے سے جو ہے وہ اس کو گویا کہ دیکھ لیتا ہے، یہ دیکھنے کا درجہ بھی ہوتا ہے علمی۔ تو ایک جو ہے بصری ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک کسی نے آ کے بتایا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے امریکہ نہیں دیکھا آج تک، اور شاید موت تک بھی نہ دیکھیں، لیکن وہ خبروں میں آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی خبر ہے، یہ علمی طور پہ اتنی پختہ بات ہے کہ گویا کہ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ علمی رؤیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں دیا گیا کتاب کا کچھ حصہ۔ نصیباً کا جو لفظ ہے یہ معرفہ اور نکرہ میں سے نکرہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کچھ حصہ جو ہے ان کو دیا گیا۔ حالانکہ ان کو تو پوری کتاب دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس لفظ کے دو معنی بیان فرمائے۔ کتاب کے کچھ حصے سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مراد ہیں۔ ایک مراد تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس جو کتاب الہی تھی تورات، اس کے صرف الفاظ ہی باقی ہیں، اور یہ لوگ ان الفاظ کے معنی تک رسائی حاصل نہیں کرتے، یعنی زبان سے کتاب کے الفاظ پڑھتے ہیں مگر نہ تو دل سے ان کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ کسی چیز پر بظاہر ایمان ہو مگر عملی طور پر اس کی مخالفت کی جائے، یہ بڑی گمراہی ہے۔ یہ بیماری اہل کتاب یہود و نصارہ سے نکل کر اب مسلمانوں میں بھی پھیل چکی ہے۔ مسلمانوں کی حالت بھی اب یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ تو مانتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں، الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں، مگر نہ تو ان الفاظ کے معانی جانتے ہیں اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ عملی زندگی قرآن کے مخالف، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان پر لعنت کرے۔ عجیب حدیث ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے تو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن وہ قرآن پڑھتا جائے گا، قرآن اس پر لعنت کرتا جائے گا۔ تو اس کے دو مفہوم علماء نے لکھے۔ ایک تو تلفظ کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں اس کے تلفظ کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ عربی میں اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو معنی بدل جائے گا۔ یہ کہ جیسے پتلا ہا ہے اور نقطے والا خا ہے موٹا، اب موٹے کو پتلا کر دیا، پتلے کو موٹا پڑھ دیا، تو اس سے بھی معنی بدل گیا۔ اسی طرح قاف اور کاف ہے، دونوں کاف ہے، ایک پتلا کاف ہے، ایک موٹا قاف ہے۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کے ہیں، قاف موٹا ہے، اور اس کی جگہ اگر قل پڑھ دیں پتلا کاف تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کھائیں۔ اب قل کا مطلب کھانا اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، کتنا فرق پڑ گیا۔ اسی طرح قلب موٹے قاف کے ساتھ قلب ہے، اس کو دل کو کہتے ہیں قلب، اور کلب پتلے کاف کے ساتھ یہ کتے کو کہتے ہیں۔ تو یعنی قاف اور کاف کے تلفظ میں بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک تو تلفظ کی ادائیگی، قرآن کو سیکھ کے پڑھا جائے۔ تو علماء نے اس حدیث میں ایک تو یہ مفہوم لکھا ہے کہ وہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن کو سیکھ کے نہیں پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جس کی وجہ سے تلفظ کی غلطی ہوگی، اور لفظ کی غلطی ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ لحن جلی ہو جاتی ہے، اور نماز میں اگر ایسی غلطی ہو جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کے مخالف عمل کریں گے، عمل ان کا قرآن کے مخالف۔ مثلا
قرآن پاک کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ آیت پڑھ بھی رہا ہے اور اپنی زندگی میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، یعنی اس کا اور قرآن کا آپس میں تضاد ہو گیا، مخالفت ہو گئی کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا بلکہ عمل اس کے مخالف ہے۔ تو اب جو قرآن جن جن پر لعنت کر رہا ہے انہی میں وہ خود بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک نے حرام سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، فضول خرچی سے منع کیا، بلکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین جو ہے فضول خرچ آدمی وہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اور اسی طرح سود سے قرآن مجید نے منع کیا۔ اب اگر زندگی میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں تو اب قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کی زبانی خود اپنے اوپر لعنت بھی کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں اہل کتاب میں تھیں کہ وہ صرف الفاظ اپنی کتاب کے پڑھتے تھے اور معنی نہیں جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر معنی پتہ بھی ہو تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے مخالف ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی قانون کا مطلب ہی نہیں سمجھتا تو اس پر عمل کیا کرے گا؟ وہ اپنے ملک کے قانون کو ہی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس میں اہل اسلام کو بھی سمجھایا کہ اگر تم بھی یہودیوں کی طرح صرف الفاظ کو دہراتے رہے تو پھر ان کی طرح تمہیں بھی جو ہے کوئی چیز کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا مطلب اس کا کیا ہے؟ نصیب من الکتاب۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کہ یعنی الفاظ دیے گئے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں، معنی پر نہ غور کرتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب کے پاس ان کی کتاب کی کچھ یعنی چند ایک باتیں ہی سلامت ہیں، باقی سب کچھ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کر دی، اس میں تحریف کے مرتکب ہو گئے، تاہم کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ان کے پاس موجود ہیں جو تحریف کی دست برد سے محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہیں۔ عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری، عیسائیوں کے بڑے لوگ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری انجیل مقدس میں 3000 سے زیادہ غلطیاں موجود ہیں، اور یہ انہی پادریوں کی تحریف کا نتیجہ ہے۔ بہرحال تحریف سے محفوظ کچھ حصے کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کی سزا جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، تورات میں موجود ہے۔ اسی طرح تورات میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے وہ جان سے مارا جائے گا۔ تو اس قسم کے احکام اب بھی موجود ہیں، مگر یہ لوگ معنوی تحریف کی بنا پر ان پر عمل کرنے سے قاصر ہیں، انہوں نے ان کا معنی ہی بدل دیا۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ فرمایا نصیبا من الکتاب، تو نصیباً کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو کتب ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ صحیح حصہ اب بھی باقی ان کے پاس موجود ہے، مگر ان کا عمل وہ ہے جس کا تذکرہ اگلے آیت کے اگلے حصے میں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یشترون الضلالہ، ایمان اور توحید قبول کرنے کی بجائے حضور تشریف لے آئے ہیں، آخری نبی آ گئے ہیں، ان پر ایمان لائیں، ان کا لایا ہوا پیغام قبول کریں۔ اب ان کے پیغام کو اور ایمان کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی خریدتے ہیں، گویا احکام الہی میں تحریف کر کے خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی گمراہ ہو جاؤ، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، اہل ایمان کو خبردار کیا ہے کہ اہل کتاب کے جو مکروہ عزائم ہیں ان سے ہوشیار رہیں، تاکہ وہ تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں، وہ تمہیں صراط مستقیم پر گامزن نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی صورت کے آگے 5ویں رکوع میں پہلے بھی ان کی اس کبھی حرکت کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ
ان تمیلوا میلا عظیما، کہ خواہشات کے پجاری جو لوگ ہیں وہ تمہیں اصل راستے سے دور لے جانا چاہتے ہیں، لہذا ان کی مکاریوں سے خبردار۔ اہل ایمان کو گمراہ کرنے کے لیے، یعنی ان کو ان کے دین سے بیزار کرنے کے لیے، یاد رکھیں یہود و نصارہ اس وقت تک اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں اور کر بھی رہے ہیں مسلمانوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے ہٹانے کے لیے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق توڑنے کے لیے، منقطع کرنے کے لیے ان کی پوری مشینری حرکت میں۔ تو اس معاملے میں جہاں یہودی لگے ہوئے ہیں، عیسائی لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہندو جو ہے اہل حدود وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، تو تاہم اس معاملے میں یہودی سب سے بڑے ہوئے، یہودی سب سے آگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی مذمت بیان فرمائی ہے کہ ہر ملک میں اہل کتاب کی مشینریاں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ سکول چلا رہے ہیں، اسپتالیں قائم کرتے ہیں، اور پھر جذبہ خدمت لے کے سامنے آتے ہیں، اس کا اظہار کر کے اہل ایمان کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کا تذکرہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمایا۔ ابھی یہ جو ہمارے ٹیکسلا میں یہ کرسچن اسپتال ہے، اس کو بھی پہلے لوگ مشن اسپتال کہتے تھے۔ مشن مشینری سے ہے، ان کی مشنریاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، یعنی ان کو جو ہے خاص ایڈ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو چلایا گیا، یہاں بنایا گیا۔ تو اس کا مین بنیادی مقصد یہی تھا کہ بھئی لوگوں کا مفت علاج کیا جائے اور لوگوں کو عیسائیت کے قریب کیا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے واہ کے اندر اور اس طرح کئی علاقوں میں جو ہے وہ ان کے سکول بھی چل رہے ہیں جو باقاعدہ پادری چلا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنے اسی طرح دعا کر کے اسی طرح اپنی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سکولیں شروع کرتے ہیں۔ یہ جو مشرف تھا، یہ مشرف بھی انہی کے سکولوں میں پڑھا ہوا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو بہرحال ایسے بہت سے سکول موجود ہیں، ایسی بہت سی اسپتالیں موجود ہیں، اور کئی ادارے ان کے کام کر رہے ہیں خدمت کے نام پہ، اور بے شمار NGOs ہیں جو ہے جہاں کہیں سیلاب آ جائے اور اسی طرح زلزلہ آ جائے اور کوئی ایسی، اور تھوڑی تھوڑی لالچ میں، تھوڑی تھوڑی چیزوں میں لوگوں کے ایمان کو متزلزل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس چیز کو بھی ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ مشرقی جو ہمارے علوم ہیں ان سے جو واقف مغربی ممالک ہیں، ان کے باشندے جو ہیں وہ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ مستشرق کہ ہے وہ مغرب کے، لیکن ریسرچ جو ہے وہ مشرق کے علوم پر کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ مشرقی علوم کو یعنی عربی، فارسی وغیرہ وغیرہ سیکھ کر تو اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر ریسرچ یعنی تحقیق کے نام پر قرآن و حدیث کی تفاسیر شائع کرتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے یورپ اور امریکہ میں تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو بظاہر قرآن اور سنت پر تحقیق کرتے ہیں اور مسلمانوں پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ان کے لیے عملی میدان صاف کر رہے ہیں، مگر در پردہ مسلمانوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ ایسی الٹی سیدھی تعبیریں اور مطلب اور معنی بیان کرتے ہیں جن سے مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو گئے۔ اسی ضمن میں انہوں نے لغت جو ہے، لغت، حالانکہ لغت اصل کتاب ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں، ڈکشنری جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے تختہ مشق بنایا اور الفاظ کے غلط معانی شائع کر کے اور مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ تو دیکھیں عربی انگریزی جو ڈکشنری ہے اس میں انہوں نے عیسیٰ کا جو معنی کیا، عیسیٰ، اس کا معنی کیا ابن اللہ، خدا کا بیٹا۔ حالانکہ عیسیٰ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی اور ہے، لیکن انہوں نے اس کا معنی کیا اللہ کا بیٹا، خدا کا بیٹا۔ یہ حالانکہ یہ معنی ڈکشنری میں لکھنا یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، چونکہ عیسائیوں کا اپنا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے انہوں نے یہی معنی ڈکشنری میں لکھ دیا۔ اب پوری دنیا میں ڈکشنری کا جو بھی مطالعہ کرنے والے لوگ وہ کھولیں گے، اس معنی کو جاننے کے لیے لفظ لکھیں گے، اس کا معنی یہ آ جائے گا، اور اس طرح وہ لوگ اپنے عقیدے سے اور دین سے دور ہو جائیں گے۔
اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی وہ خود بھی گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور تمہیں بھی صراط مستقیم سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یشترون الضلالہ، کہ وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں، اور وہ یریدون ان تضلوا السبیل، اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ اب اللہ نے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ان دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہارا یقین اللہ مالک الملک پر مضبوط رہا اور تم حق بات پر جمے رہے تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہو۔ کل میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا جو ہے واٹس ایپ پہ، ایک یہودی عورت ہے، وہ انٹرویو دے رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں، اور وہ جادوگرنی ہے، وہ جادو کا عمل کرتی ہے اور مشہور جادوگرنی۔ وہ انٹرویو میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ تو وہ اینکر اس سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور وہ خود، یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہودی ہے اور ہے بھی جادوگرنی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے یہ بات جو ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط رکھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یہ اس کی زبان کے الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر تمہارا یقین اللہ پر مضبوط رہا، اس مالک الملک پر مضبوط رہا، اور تم جو حق بات ہے اس کو جان کے اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارسازی کرنے والا۔ تم اسی کو کارساز سمجھتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے رہو، اسی پر بھروسہ کرو، تمہارے سارے کام اللہ کرے گا، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ مددگاری کے لیے کافی ہے، اللہ مددگار کافی ہے۔ اگر خدا کی مدد پر بھروسہ رکھو گے، اپنے دین پر قائم رہو گے، تو کوئی دشمن تمہیں ذکر اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی تاریخ کی جو جنگ ہوئی ہے، افغان جنگ جو ہے، افغان جہاد جو ہوا ہے ابھی 21-22 سال کی، ایک اعصاب کو توڑنے والی جنگ۔ آپ دیکھیں ایک طرف ایمان والے ہیں، قرآن والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور اس دفعہ آپ دیکھیں رمضان میں جتنے بھی وزیر تھے سارے وزیر تراویح سنا رہے ہیں۔ یعنی جس ملک کی یہ حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں نازل ہوتی، تو سارے قرآن کے حافظ ہیں، اکثر قرآن کے حافظ ہیں، اور اسی طرح اسلام اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، تو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مددگار سمجھنے والے ہیں۔ ملا عمر صاحب کے وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ جب امریکہ آ رہا تھا اور ابھی اس کے بحری بیڑے پہنچے نہیں تھے، رستے میں تھے، تو انہوں نے انٹرویو دیا تھا ایک صحافی کو، تو انہوں نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کے اندر پختہ ہو، تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر الفاظ فرمائے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تمہیں ہی سر بلند فرمائیں گے، اللہ تمہاری ہی عزت کو بلند کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ 60 ممالک، وہ 60 ملک کہ جن میں سے ایک ایک ملک کے سامنے ہمارے حکمران ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ ہم سرکار آپ کے غلام ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم ایسے کریں گے، تو ایک ایک کے غلام بنے ہوئے، ان سب نے ان پر حملہ کیا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے غلاموں نے ان کو وہ دھول چٹائی ان 21-22 سالوں میں کہ وہ آخر میں ان کی منتیں کر کر کے اور ان کے سامنے جھک جھک کے اور بھاگ کے یہاں سے دفع ہو گئے، چلے گئے۔ تو ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے 1400 سال پہلے یہ نسخہ بتا دیا، واللہ اعلم باعدائکم۔ یہ اللہ یہود و نصارہ کے جو تمہیں بتا رہے ہیں پیچھے، انہوں نے جو کچھ اپنی کتابوں کو ساتھ کیا تو تم اپنی کتاب کے ساتھ ایسے نہ کرو۔ انہوں نے جو جو چیزیں، جو جو بیماریاں ان کے اندر تھیں،
تمہارے اندر وہ بیماریاں نہ آ جائیں. اور کئی دفعہ آدمی انجان ہو کے ایسے کر دیتا ہے, کئی دفعہ بیوقوفی میں ایسے کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بیوقوفی نہ کرنا, اللہ کو کارساز بنا لو, اللہ تمہارے دشمنوں کو جاننے والا ہے. اور وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا, اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے. اور یہ اصول کی بات ہے کہ دشمن کا وار اسی وقت کارگر ہوگا جب تم اپنے دین سے پھسل جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کمزور پڑ جائے گا, اعتقاد اور عقیدہ بگڑ جائے گا, اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگو گے. جب آدمی یہ کام کرتا ہے نا, گناہ سے انسان کی جو روحانیت ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا, کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ روحانی طور پر یہ تصوف کی اصطلاح ہے کہ اس کے دل کا سیاہ ہو جانا. بظاہر تو ہمیں دل سیاہ نہیں نظر آتا, لیکن سیاہی سے مراد اس کی روحانیت متاثر ہو جاتی ہے, روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح عقیدہ جب بگڑا, اللہ تعالیٰ بھی کرنے والا ہے اور یہ فلاں بزرگ بھی کرنے والے ہیں, اب کیا ہوگا, اللہ کے ساتھ عقیدہ کمزور ہو جائے گا اور انہی درباروں میں, انہی جگہوں میں وہ جھکتا ہوا نظر آئے گا, انہی سے مانگتا ہوا. حالانکہ وہ تو محتاج ہے خود. جو خود محتاج ہو, اپنی زندگی میں خود اللہ سے مانگتا رہا ہو, خود اللہ والے جتنے بھی دنیا میں گزرے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے در میں سجدہ کرنے والے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدے کیے, انہوں نے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, اور انہوں نے جو ہے دنیا کو بھی ترک کیا, جو بھی معاملات کیے. اب وہ خود اللہ کے محتاج ہے, اللہ کے پیغمبر حضور اللہ کے محتاج ہے, خود قرآن بھی کہہ رہا ہے. تو اب کوئی محتاج سے جا کر مانگے کہ آپ مشکل کشائیں, حاجت روائیں, تو یہ کتنا عقیدے کا بگاڑ ہے. جب آدمی عقیدے کے اندر کمزور ہو جائے, اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے میں کمزور ہو جائے, اور گناہ کے اوپر گناہ ارتکاب کرنے لگے, تو پھر سمجھ لو کہ آپ کی جو ہے وہ بربادی شروع ہو گئی, خرابی شروع ہو گئی. پھر ایسا آدمی پوری دنیا کا بھی غلام بن سکتا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے تقوی والے کے لیے فرمایا, جو گناہ سے بچنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے دین پر قائم رہتے ہوئے دشمنان دین کا مقابلہ کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہاں کہاں کامیابی عطا کی ہے. بدر کو آپ دیکھو, حنین جو ہے اس کی جنگ کو دیکھو, کیسے کیسے اسباب اللہ نے پیدا کیے. تبوک, غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں, یرموک کی لڑائی دیکھیں, قادسیہ کی لڑائی دیکھیں, کہ ایک طرف جو ہے وہ 20,000 30,000 مسلمان ہیں, اور دوسری طرف 2 لاکھ کا لشکر ہے. کوئی مقابلہ ہے؟ یہی آپ سمجھے کہ آج کی جو صلیبی جنگ ہوئی ہے, امریکہ یورپ کی پوری جنگ جو افغان کے ساتھ, ان کا کوئی مقابلہ تھا؟ مقابلہ ہی نہیں تھا. ان کے پاس تو بحری بیڑے تھے, ہیلی کاپٹر تھے, دنیا کی ٹیکنالوجیاں تھیں, فوجیں تھیں, اور پوری دنیا ان کے ساتھ تھے, وسائل و اسباب ان کے پاس تھے, اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, مقابلہ ہی نہیں تھا ان کا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی. اسی طرح یہ جتنی بھی جنگیں میں نے کہی ہیں اسلام کے اندر, آپ غزوہ بدر میں دیکھیں, صحابہ اکرام 313 ہیں, دوسری طرف 1,000 کا لشکر, یعنی ایک کے مقابلے میں 3 آدمی ہیں. اور پھر ان کے پاس ساز و سامان ہے, ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے, ان کو بڑکانے والی گانے والی عورتیں لڑکیاں ہیں, اور شراب و کباب ہے, اور ہر چیز ہے, اور ہر ایک بندے کے پاس تیر و تلوار ہے. اور یہاں تو تلواریں بھی ہر ایک بندے کے پاس نہیں, اور اکثر پیدل ہے, چند گھوڑے ہیں جو ان کے پاس ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کا کوئی مقابلہ نہیں, لیکن اللہ کی مدد ہے. اور اسی طرح جو ہے تبوک کی لڑائی ہے, دوسری لڑائیاں, اللہ نے کس طرح تمہاری مدد فرمائی. تو جب تک مسلمان اللہ کے دین پر قائم رہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی. مگر جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو بڑی بڑی سلطنتیں دنیا سے ختم ہو. خلافت دیکھیں اڑ گئی. خلافت کب سے اڑ گئی ہے؟ خلافت عثمانیہ. اور مسلمان برطانیہ, امریکہ اور روس سے مغلوب ہو کر
جو ہے ہر جگہ ذلت اور خواری کے جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہماری حالت بھی یہودیوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، عقائد ہمارے بگڑ چکے ہیں، اور اللہ کی عظیم کتاب جو ہے قرآن مجید، ان کے الفاظ کا کوئی احترام ہمارے اندر نہیں ہے یہ، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ الفت تو ہے، تعلق تو ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی محبت نہیں، تو کوئی عمل کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نور سے فرشتے بنے ہیں، نار سے آگ سے جو ہے شیاطین ہے، تو انسان تو اپنی فطرت میں تو خاکی ہے، تو باقی اس کو جنت میں یا جہنم میں لے جانے والا اس کا عمل ہے۔ تو آج اعمال کے لحاظ سے یہ امت جتنی کمزور ہوئی ہے، اس سے پہلے اتنی کبھی کمزور نہیں تھی۔ آج سے 20-30 سال پہلے ہی آپ دیکھیں، ہر بندہ نمازی تھا، اور ہر بندہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، یہ عام بات تھی، اور ہر بندہ تقریباً سچ بولنے والا تھا۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ فراڈ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے ہم اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جو ہے وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کی جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کرتے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں اس ملک نصیب فرمائیے۔ اللہ پوری دنیا میں امارت اسلامیہ، خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے قوانین نصیب فرمائیے، اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرمائیے، آسانیاں فرمائیے، حل فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا